عنوان ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی پیغمبر انقلاب کی بات آتی ہے، پیغمبر بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور انقلاب بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ پیغمبر کیسے ذہن میں آتا ہے؟ اس لیے کہ اب جب بھی کسی پیغمبر کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی انقلاب کی بات آتی ہے تو انقلاب بھی ایک ہی دل و دماغ میں آتا ہے، اور وہ ہے حضور کا انقلاب۔ یوں اگر آپ انقلاب کا معنی کرنا چاہیں تو اس کے آسان سے معنی کو تبدیلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے میں اس کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر طبقہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے، اور وہ کر کے کہتا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پہلے سے سسٹم ٹھیک ہے پھر انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واضح مطلب ہوا کہ جو نظام موجود ہے وہ درست ہوتا تو کسی کو انقلاب کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے بھی اپنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو اس وقت ہی بھیجا جب انقلاب کی ضرورت پیش آئی، یعنی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی، تو اپنے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ ہر نبی نے آنے کے بعد صرف انقلاب کی بات نہیں کی یا صرف انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ ہر نبی نے انقلاب کے راستے میں چل کر دنیا کو بتایا کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے اور انقلاب کس طرح ممکن ہے۔ اگر انقلاب کی بات کو سمجھنا ہے تو انبیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور انقلاب کے مفہوم کو حقیقی معنی میں پانا ہے تو حضور کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ ہر نبی نے صرف انقلاب کی بات نہیں کی بلکہ انقلاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور اگلی بات بھی ساتھ سمجھنا، انقلاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جو شخص